پتہ ہے اس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ بہت بیوقوف ہو تم، جاہل ہو، تمہیں لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، لوگ تمہیں استعمال کر کے چلے جاتے ہیں اور تم ان کے دیے ہوئے درد اور زخموں کو کریدتے ہو، کھرچتے ہو، روتے ہو، تڑپتے ہو۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ سنبھالو خود کو، سنبھل جاؤ پلیز، خود کو اس طرح اذیت دینا بند کرو۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں اس حال میں دیکھتی ہوں۔ جو تمہیں چھوڑ گئی ہے اس کے لیے خود کو اذیت دے کے کیا کرنا؟ جو چھوڑ گئی ہے وہ اس قابل تھی ہی نہیں، یقین مانو وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں تھی۔ وہ تو اپنی زندگی خوشی سے گزار لے گی اور تم خود کو اذیت دیتے رہو گے۔ تمہیں کبھی بھی احساس نہیں ہوا، تمہیں احساس نہیں ہوا کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ پلیز سب کچھ بھلا کے تم میرا ہاتھ تھام لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی نہیں تمہیں چھوڑوں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور خود کو اس طرح سے اذیت دینا بند کر دو خدا کے لیے۔ پھر کیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، سب کچھ بھلا کے ایک نئے سرے سے اس کی باتوں پہ بھروسہ کر لیا، اس کے کندھے پہ سر رکھ کر ہر درد آنسوں میں بہا دیا۔ بس پھر کیا تھا، بس وہ تھی اور میں تھا۔ پہلے تو اس کی عادت ہوئی، پھر محبت ہوئی اور پھر عشق ہو گیا۔ میں عشق کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے پلٹ کر جب دیکھا تو دور، بہت دور پایا اسے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بس وہ میری زندگی میں آنے والی آخری ہے، اس کے ساتھ جیوں گا، اس کے ساتھ مروں گا، مگر نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، پکارا مگر وہ نہ پلٹی، رویا، تڑپا مگر وہ پتھر بنی رہی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس نے بھی زمانے کی ریت قائم رکھی، کسی اور کے مل جانے پر مجھے بلکتا ہوا چھوڑ گئی۔ میں آج بھی اس کی ایک نگاہ کا منتظر ہوں، ایک بار، بس ایک بار وہ مجھے دیکھ لے، ایک نظر بھر کے مجھ سے بات کر لے۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی آتا ہے اپنا وقت اچھا بنانے کے لیے، اچھا ٹائم پاس کرنے کے لیے، دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور پھر کوئی نیا ہمسفر مل جانے پر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور میرے جیسے بیوقوف انسان یہ سوچتے ہی رہتے ہیں